الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تک ماہ رمضان کے روزے کے مسائل، جن میں روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کب نہیں ٹوٹتا ہے، قضا اور کفارہ، اور وہ کون کون سے عذر شرعی ہیں جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی گئی. کیونکہ پورے عالم اسلام کا مسلمان ماہ رمضان شریف میں زکوٰۃ جیسے عظیم فریضے کو ادا کرتا ہے، اس لیے آج زکوٰۃ کے احکام، مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. زکوٰۃ دینے پر بے پناہ اجر کی بشارت ہے، اور نہ دینے پر سخت عذاب کا قرآن و حدیث میں ذکر ہوا. رب ارشاد فرماتا ہے، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. ایک غزوے میں چند لوگ قیدی بنائے گئے. ان کا جرم بہت سخت تھا. اسلام پیش کیا گیا تاکہ وہ مان جائیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا. تو پھر انہیں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قتل کا حکم دیا. ان میں سے چند لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور چند کو چھوڑ دیا گیا. تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ چند لوگ کیوں چھوڑ دیے گئے؟ یہ بھی تو انہی کی طرح مجرم ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب نے مجھ پر وحی نازل فرمائی، اے محبوب، ان لوگوں کو قتل نہ کرو، چھوڑ دو. اگرچہ ان کا بھی جرم ایسا ہی ہے، لیکن ان کے اندر ایک خوبی ہے. وہ خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے مال سے میرے غریب بندوں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے ان کو چھوڑ دیا جائے. جب تک زندہ رہیں گے لوگوں کے کام آئیں گے. آپ بتائیں، جو قتل کے مستحق تھے، لیکن ان کافروں کے اندر یہ وصف تھا کہ اپنے مال سے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، کام آتے تھے، تو ان کی جان بخشی گئی. ایک مسلمان کے اندر یہ کمال پایا جائے گا، وہ اپنے مال کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، للہ کے ذریعے غریب بندوں کی، مستحقین کی خدمت کرے گا، کام آئے گا، تو اللہ عز و جل شانہ اسے کتنا نوازے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ تو زکوٰۃ کی شرعی ڈیفینیشن، تعریف یہ ہے کہ مال کا وہ حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اسے مالک نصاب کسی فقیر کو مالک بنا دے، کسی فقیر کے قبضے میں دے دے، اسے کہتے ہیں زکوٰۃ. زکوٰۃ فرض ہے اگر اس کی شرائط پائے جائیں، اور اگر کوئی معاذ اللہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے
تو وہ کافر ہوگا، اسلام سے خارج ہوگا، اور ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مستحق ہے، تاخیر کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں مسائل پر۔ زکوٰۃ واجب ہونے کی فقہا نے 10 شرطیں بیان کی ہیں، وہ 10 کے 10 پائی جائیں گی جب ہی زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے سارے مسائل وہ انہی 10 شرائط سے ریلیٹڈ ہیں، متعلق ہیں۔ وہ 10 شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط مسلمان ہو، دوسری شرط عاقل ہو، تیسری شرط بالغ ہو، چوتھی شرط آزاد ہو یعنی غلام نہ ہو، پانچویں شرط مالک نصاب ہو، چھٹی شرط نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، ساتویں شرط نصاب کا قرض کے علاوہ ہونا، آٹھویں شرط پورے طور پہ مالک ہونا، نویں شرط مال نامی ہونا، اور 10ویں شرط ہے مال پہ سال کا گزرنا۔ یہ 10 شرائط۔ پہلی شرط مسلمان ہو، یعنی اگر کوئی کافر ایمان لایا، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے وہ، لیکن اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم زمانے کفر کی بھی زکوٰۃ ادا کرو۔ وجہ ہے کہ جب وہ مومن نہیں تھا تو اس پر شرعی احکام کا نفاذ نہیں ہوتا۔ ہاں، آج وہ ایمان لایا ہے تو آج سے اس کے مال پہ سال شروع ہوگا۔ جیسے آج 11 رمضان ہے تو آج سے اس کے مال پہ سال کی شروعات مانی جائے گی، اور 1 سال بعد جب ماہ رمضان آئے گا، 11 تاریخ آئے گی، تو اس سے پہلے اس کو زکوٰۃ دے دینا واجب ہوگا۔ تو پہلی شرط مسلمان ہو۔ دوسری شرط بالغ ہو۔ اگر کوئی نابالغ ہے تو اس کے قبضے میں کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو سرمایہ دار رہتے ہیں وہ اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، بچی کا برتھ ڈے ہے، ابھی وہ چند سال کی ہے، 2 سال کی ہے، 4 سال کی ہے، اس کو سونے چاندی زیورات تحفے میں دیے جاتے ہیں۔ تو اگر ماں باپ اسے اس کا مالک کر دیتے ہیں تو وہ نابالغ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یا بچے اپنا پاکٹ منی جو ان کو ملتا ہے اس کو نکال کے جمع کرتے ہیں، آج تو بچوں کا بھی اکاؤنٹ رہتا ہے، تو کتنا ہی جمع کیوں نہ ہو جائے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نابالغ ہے۔ اسی طرح سے عاقل ہونا تیسری شرط۔ اگر پاگل ہے تو اس کے پاس کتنا ہی بینک بیلنس کیوں نہ ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے عاقل ہونا شرط ہے۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، یعنی غلام نہ ہو۔ بہرحال آج پوری دنیا میں کہیں غلامی کا دور نہیں ہے۔ اب ہم 5ویں شرط پر آتے ہیں جو بہت اہم ہے اور اس کی بہت وضاحت درکار ہوگی۔ وہ ہے مالک نصاب ہونا، مال نصاب کی مقدار ہو۔ سونے کا نصاب شریعت مطہرہ میں 7.5 تولہ سونا ہے، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی۔ سونا ہو تو 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ کتنا بھی ہو، اور اگر اتنا نہیں ہے تو چاندی دیکھی جائے گی 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ کتنی بھی ہو، تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب سونا ہو گیا بہت مہنگا،
قریب 80-85 ہزار کے آس پاس ریٹ چل رہا ہے، یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہوگا. لیکن چاندی آج بھی لوگوں کے پاس رہتی ہے. تو سونا 7.5 تولہ نہیں ہے، لیکن چاندی ہے 52.5 تولہ. تو چاندی کا نصاب دیکھیں گے. اکثر لوگوں کے یہاں یہ حال ہوتا ہے، جو متوسط درجے کے لوگ رہتے ہیں، مڈل کلاس کے، ان کے پاس تھوڑا سونا تھوڑا چاندی رہتا ہے. 2-2.5 تولہ سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے. تو اب سونے کا نصاب تو نہیں بن رہا، لیکن چاندی کا نصاب اس میں آ جاتا ہے. 52.5 تولہ چاندی آج کے پیریڈ میں قریب 64 سے 65 ہزار روپے میں آتی ہے. تو دونوں کو ملائیں گے تو اگر وہ سونا بیچے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو قریب 1.5 لاکھ روپے ایسے ہی مل جائیں گے. تو وہ 1.5-2 تولہ جو سونا ہے اور تھوڑی چاندی ہے، تو اس میں چاندی کا نصاب بن جائے گا، تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. یا چاندی نہیں ہے، مال تجارت ہے، ایسا مال ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہے. جو بیوپاری مال خریدتا ہے وہ بیچنے کی نیت سے خریدتا ہے، تو وہ ہے تھوڑا. تو سونا چاندی اور وہ ملا کے اگر نصاب بنتا ہے قریب 64-65 ہزار روپے تک پہنچتا ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کا وہ مالک ہو رہا ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. اس مسئلے کی روح سے بہت سے لوگ مالک نصاب ہوتے ہیں. بھائی سونا آج مہنگا ہو گیا ہے، 10 سال پہلے 15 سال پہلے 8-10 ہزار روپیہ تولہ تھا. تو آج لوگوں کو کے لیے مہنگائی ہے، لیکن پرانے جن کے پاس خرید رکھے ہیں تو تھوڑا بہت بھی ہے. اور تھوڑی سی چاندی، تھوڑی سے مراد ناک میں پہننے والی وہ نتھنی بھی ہے، کان کی ایک بالی بھی ہے. تو 1 تولہ سونا بھی ہوگا تو چاندی کا نصاب اس میں پایا جائے گا. 65 ہزار روپے کیسے بھی بن جائیں گے، تو زکوٰۃ واجب ہوگی. اکثر مستورات پر، لیڈیز پر زکوٰۃ اس مسئلے کی بنیاد پر واجب ہوتی ہے، وہ مالک نصاب ہوتے ہیں. کیونکہ جو زیورات شادی کے موقع پر والدین اپنی بچی کو دیتے ہیں، اس کی مالک بچی رہتی ہے، دلہن رہتی ہے، داماد نہیں رہتا. تو وہ ان کی ملکیت میں ہے، اس بنیاد پر وہ مالک نصاب ہے، زکوٰۃ واجب ہوگی. چاہے زیورات پہننے کے لیے ہو، چاہے رکھنے کے لیے ہو. سونے کا بسکٹ بھی ہے، جب بھی نصاب بنے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی. یہ عوام میں جو مشہور ہے جو زیورات پہننے کے لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. سراج الامہ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ حکم نہیں ہے. آپ کے یہاں سونا چاندی چاہے پہننے کے لیے ہو، چاہے زینت کے لیے ہو، کسی کے لیے بھی ہو، اگر نصاب کو پہنچتا ہے اور دیگر شرائط پائی جاتی ہیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیں، ایک گھر میں جتنے مالک نصاب ہوں گے سب پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگرچہ ابا جان باحیات ہیں، امی جان باحیات ہیں، امی ابا زندہ ہیں، لیکن جو بیٹے ہیں، مثال کے طور پہ 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کی شادی کی، ان کو زیورات دیے، وہ مالک نصاب ہیں. ماں باپ مالک نصاب ہیں.
تینوں بیٹے اچھا کماتے ہیں، ویل سیٹ ہیں، وہ مالک نصاب ہیں۔ بھائی 64-65 ہزار روپیہ بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے، چلو سونے کا نصاب نہیں، پہلے چاندی کا دیکھیں گے، چاندی کا تو بن رہا ہے۔ تو ایک گھر میں 8-10 لوگ مالک نصاب ہیں، 14-15 ہیں، جتنے ممبران ہیں سب مالک نصاب ہیں، سب پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بعض جگہ یہ ہے کہ وہ ہمارے سرپرست ہمارے ابا ہیں، وہی زکوٰۃ دیں گے۔ آپ کے پاس جو بینک بیلنس ہے، ٹھیک ہے، اولاد بہت فرما بردار ہے، جو کماتی ہے سب ماں باپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کچھ نہ کچھ پاکٹ منی تو نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 50,000 روپیہ سیلری ہے تو 40,000 دے دیتا ہے، 45 دے دیتا ہے، 5,000 اپنے پاس رکھتا ہے، تو دھیرے دھیرے چند ماہ میں وہ مالک نصاب تو ہو جائے گا۔ تو ایک گھر میں بھلے جوائنٹ فیملی ہو، بھلے بزنس ایک ہو، کچن ایک ہو، مکان ایک ہو، سب، لیکن پھر بھی اس میں الگ الگ لوگ مالک نصاب ہیں، تو جتنے لوگ مالک نصاب ہوں گے سب پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مالک نصاب ہونا یہ 5ویں شرط ہوئی۔ 6ٹھی شرط ہے نصاب کا حاجت اصلیہ کے علاوہ ہونا۔ حاجت اصلیہ وہ انسان کو زندگی گزارنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے، وہ حاجت اصلیہ ہے۔ مکان حاجت اصلیہ ہے، کسی کا مکان آپ کے اس علاقے میں مثال کے طور پہ 10 کروڑ کا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ وہ حاجت اصلیہ ہے۔ اسی طرح سے گھریلو سامان جتنے ہیں، اے سی، کولر، لائٹ، فین، موبائل، کچن روم کے سامان، وہ سب حاجت اصلیہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یعنی یہ ساری اشیاء لے کے کوئی مالدار نہیں ہوگا شریعت میں۔ نصاب بنے گا تو یہ ضرورت کا جتنا سامان ہے وہ سب ہٹ کے نصاب دیکھا جائے گا۔ بائک کی اس کو ضرورت ہے، بائک حاجت اصلی ہے۔ کار کی اس کو ضرورت ہے، کار حاجت اصلی ہے، کار پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی، 2 ویلر پہ اس کے زکوٰۃ نہیں نکلے گی، وہ اس کی ضرورت کی چیز ہے۔ تو جو نصاب بنے گا وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ بنے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ حاجت اصلیہ جو چیز ہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کوئی 20-25 ہزار روپے والا سیمسنگ کا موبائل یوز نہیں کرتا، آئی فون یوز کرتا ہے، 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، اس سے بھی مہنگے مہنگے فونز لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو موبائل فی نفس ہی اس کی حاجت اصلیہ ہے۔ اب وہ شوق میں مہنگے سے مہنگا استعمال کرتا ہے تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا تیرا یہ فون 1.5 لاکھ روپے کا ہے، اس کی تجھے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو جو چیز حاجت اصلیہ میں شامل ہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اس کو لے کر کوئی غنی نہیں ہوگا، اس کو لے کر کوئی شریعت کے نزدیک مالدار نہیں مانا جائے گا۔ جو نصاب بنے گا وہ حاجت اصلیہ کی جتنی چیزیں ہیں ان سے ہٹ کر ہوگا۔ تو وہی فرمایا 6ٹھی شرط نصاب کا حاجت اصلیہ کے علاوہ ہونا۔ دکان کی جو 4 دیواری ہے، دکان کا جو گالا ہے وہ حاجت اصلیہ ہے۔ ہاں اس میں جو بزنس کے آئٹم ہیں، بزنس کے پارٹس ہیں، مال تجارت ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ وہ 10 کروڑ کا گالا کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔
وجہ یہ کہ وہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے. چار دیواری وہ آمدنی کا ذریعہ ہے. کسی کا ٹریول کا بزنس ہے، ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے، 50 ٹرک چلتے ہیں اس کے، بامبے سے اندور، بنگلور دندناتے ہوئے دوڑتے رہتے ہیں. وہ 50 ٹرک پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. وجہ ہے کہ وہ حاجت اصلیہ ہے، وہ آمدنی کا ذریعہ ہے. اس سے جو آمدنی ہوگی، اس سے جو آوک ہوگی، اس پہ زکوٰۃ کا حکم ہوگا دیگر شرائط کے ساتھ. تو جو آمدنی کا ذریعہ ہے، آمدنی کے سامان ہے، مشینری ہے، وہ سب حاجت اصلیہ میں داخل ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط عاقل ہونا، تیسری شرط بالغ ہونا، چوتھی شرط آزاد ہونا، پانچویں شرط مالک نصاب ہونا، چھٹی شرط نصاب کا حاجت اصلیہ کے علاوہ ہونا، ساتویں شرط نصاب کا قرض سے ہٹ کر ہونا. یہ مسئلہ عوام میں بہت مشہور ہے شدت سے کہ ہم مقروض ہیں. آج بزنس کی پالیسی یہی ہے کہ ہر بزنس مین جو ہے سامنے والی پارٹی کا مقروض رہتا ہے. ہر مقروض، ہر قرض زکوٰۃ کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا. اگر کوئی قرض دار ہے تو وہ قرض زکوٰۃ سے اس وقت روکے گا کہ اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس مال کتنا ہے اور قرض کتنا ہے. قرض مائنس ہوگا. قرض مائنس کرنے کے باوجود اس کے پاس نصاب کی مقدار جیسے 52.5 تولہ چاندی قریب 65,000 میں آتی ہے، اتنا بچتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. جیسے کسی کے پاس 1 لاکھ روپیے ہے کیش کی شکل میں، یا سونا چاندی یا مال تجارت تینوں کو ملا کر 1 لاکھ روپیہ ہے، اور وہ 30,000 کا مقروض ہے، تو 30,000 پورا مائنس ہوگا کیونکہ وہ اس کا ہے ہی نہیں، اس کو دینا ہے، بھلے بعد میں دینا ہے لیکن وہ مائنس ہوگا. وہ مائنس کرنے کے بعد 70,000 بچ رہا ہے تو چاندی کا نصاب پایا جا رہا ہے، زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی طرح سے قرض دار تو ہوا لیکن سال گزرنے کے بعد ہوا. جیسے 11 رمضان المبارک کو کسی کے مال پہ سال کمپلیٹ ہوتا ہے، 12 رمضان کو قرض دار ہو گیا، فیملی میں کوئی سیریس ہو گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا، آئی سی یو میں جو ہے ہفتہ 10 دن رہا، ہزاروں روپے خرچ ہو گئے، تو یہ قرض زکوٰۃ کو روکے گا نہیں. اگرچہ اس کا نصاب گھٹ گیا، 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس تھا، 80,000 روپے ہفتے 10 دن میں خرچ ہو گئے، نصاب باقی نہیں ہے، لیکن یہ قرض سال گزرنے کے بعد ہوا ہے. اس کے مال پر 11 رمضان کو سال کمپلیٹ ہوا، 12 رمضان سے خرچ شروع ہوا اور وہ قرض دار ہوتا چلا گیا، تو زکوٰۃ تو ایک دن پہلے ہی فرض ہو چکی تھی اس پر. ہاں اتنا ہے کہ اب اس کی جیب خالی ہو چکی ہے، وہ محتاج ہو چکا ہے، قرض میں ڈوب چکا ہے، تو تاخیر کا گنہگار نہیں ہوگا. بس آج نہیں کل جب اس کی کنڈیشن اچھی ہوگی تو دھیرے دھیرے اسے زکوٰۃ دینا ہوگا. وہ زکوٰۃ لے گا نہیں، زکوٰۃ دینا ہوگا اس کو. میرے عزیزوں، اسی طرح سے وہ قرض زکوٰۃ سے روکے گا کہ قرض دینے کے بعد نصاب نہیں بچتا ہو. جیسے 1 لاکھ روپیہ ہے لیکن وہ 60,000 کا مقروض ہے، تو 60,000 مائنس ہوگا، بچہ 40,000، تو 52.5 تولہ چاندی کی بھی قیمت اس کے پاس نہیں بچتی ہے.
تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیں، جو قرض دار ہے، قرض اس کی زکوٰۃ کو روکنے کا سبب بنے گا، اس شرط کے ساتھ کہ قرض مائنس کرنے کے بعد نصاب نہیں بچتا ہو۔ لیکن اس کی بیوی مالک نصاب ہے۔ یہ 2-4 دن میں بہت سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا، شوہر قرض دار ہے بہت زیادہ، لیکن بیوی کے پاس جو ہے 10 تولہ سونا ہے، تو کیا اس شوہر پہ زکوٰۃ ہوگی؟ اس بیوی پہ زکوٰۃ ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ شوہر کا قرض بیوی کی زکوٰۃ کے لیے رکاوٹ ہرگز نہیں بنے گا۔ اسی طرح بیوی قرض دار ہے، شوہر مالک نصاب ہے، تو بیوی کا قرض شوہر کی زکوٰۃ کی رکاوٹ کا ہرگز سبب نہیں بنے گا۔ ورنہ فیملی میں دو لوگ قرض دار رہتے ہی ہیں، تو بڑے بھائی کا قرض کیا چھوٹے بھائی کی زکوٰۃ کو روکے گا؟ چھوٹے بھائی کا قرض کیا بڑے بھائی کی زکوٰۃ کو روکے گا؟ باپ کا قرض کیا بیٹے کی زکوٰۃ کو روکے گا؟ نہیں روکے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، جو مقروض ہے وہ قرض اس کی زکوٰۃ کی رکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے، اس کنڈیشن کے ساتھ کہ زکوٰۃ قرض مائنس کرنے کے بعد نصاب نہ بچتا ہو۔ یہ 6ٹھی شرط۔ 7ویں شرط ہے پورے طور پر مالک ہونا، مال اس کے قبضے میں ہو تو زکوٰۃ ہوگی۔ جیسے مال قبضے میں نہیں ہے، مال تو اس کا ہے لیکن اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مال گروی رکھ دیا ہے، کسی کو 25 لاکھ کی ضرورت تھی اور اتنا بڑا اماؤنٹ کوئی قرض دے نہیں رہا تھا، تو اس کے پاس جو ہے 40 لاکھ کے سونے چاندی گہنے تھے، اس نے ایک مسلمان کے پاس گروی رکھ دیا۔ یہ ہوا کہ میں 5 سال بعد دوں گا، چلو 5 سال بعد آپ نے ریٹرن بھی دے دیے، تو اس 5 سال میں اس 40 لاکھ کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں نکلے گی، کیونکہ پورے طور پہ مالک آپ اس کے بھی نہیں ہو رہے جب تک قرض جو لیے لوٹائیں گے نہیں، 25 لاکھ روپئے۔ اور جس مسلمان کے پاس آپ گروی رکھے ہیں وہ تو اس کا مالک ہی نہیں ہے، وہ تو بطور امانت گارنٹی کے طور پر رکھا گیا اس کے پاس، ضمانت کے طور پہ رکھا گیا اس کے پاس۔ تو گروی میں جو مال گروی یا رہن رکھا گیا، نہ اس کی زکوٰۃ رکھنے والے پر ہوگی اور نہ جس کے پاس رکھا گیا اس پر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ پورے طور پہ مالک ہونے کی جو شرط ہے وہ پائی نہیں جاتی۔ اسی طرح سے آپ نے کوئی مال قرض دیا ہے، تو جتنا بھی مال قرض دیا ہے، یا آپ بزنس کرتے ہیں، آپ نے مال تجارت بزنس کے آئٹمز جو ہیں وہ کریڈٹ پہ دیے ہیں، تو اس کا جو بھی اماؤنٹ بنے گا اس کا حکم قرض کا ہے، وہ مال آپ کا ہے، اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا واجب ہے۔ اسی طرح جو دکان وغیرہ رینٹ پر آپ نے لی ہے، فلیٹ رینٹ پر لیا ہے، تو جو ڈپازٹ دیتے ہیں وہ بھی قرض کی ہی ایک شکل ہے، تو جس نے ڈپازٹ دیا ہے اس کی زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی، جس نے قرض دیا ہے اس کی زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی۔ قرض ایسے پر ہے جو دینے تو بولتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے، ٹال مٹول کرتا ہے۔ ہفتہ 10 دن کا بول کے لیا تھا، 6 مہینہ ہو گیا، سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں قرض دار لوگ، اور دینے والا بیچارہ پریشان رہتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں چاہیے۔ جس سے لیے ہیں جو وعدہ ہے اس پر لوٹائیں۔
اور واقعی کوئی جینین ریزن ہو گیا نہیں لوٹا سکتے تو اس سے معذرت کریں، دوسری کوئی تاریخ کا تعین کریں اور اس پر اس کو دے دیں، ہیلے بہانے نہ کریں۔ ایک جنازہ آیا، آقا السلام کو معلوم ہے مقروض ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ نہیں ادا فرمائی، اتنی بیزاری کا اظہار کیا۔ اور کوئی جینین ریزن ہے آپ اس سے ملاقات کریں، ایسا نہیں کہ اس کا نمبر ہی بلاک لسٹ پہ ڈال دیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ اور جس نے دیا ہے، جیسے آپ نے 5 لاکھ روپے قرض دیے ہیں 1 مہینے کے لیے، اب وہ 1 مہینے کے بعد اور مہلت مانگ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے اس کو مہلت دے دیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے مقروض کو مہلت دیتا ہے تو اللہ عز و جل شانہ اسے اتنا مال صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے، تو اتنا مال صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور انشاءاللہ وہ بعد میں آپ کو لوٹا بھی دے گا۔ بہرحال پورے طور پہ مالک ہونا، تو جو رقم آپ نے قرض دی ہے اس میں سہولت بس اتنی ہے، آسانی، کہ اس کی زکوٰۃ تو واجب ہے دینے والے پر، لیکن ابھی زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے، دے دینا بہتر ہے، نہیں دیتا تو گنہگار نہیں۔ جیسے زید نے بکر کو 1 لاکھ روپیے 6 مہینے کے لیے دیے، سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، وہ دیتا ہی نہیں، دینے بولتا ہے لیکن دیتا نہیں۔ تو زید جو مالک نصاب ہے، جب وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا تو اس 1 لاکھ روپے پہ 2500 زکوٰۃ نکلتی، اس کی بھی نکال دے، نہیں نکالے گا تو گنہگار نہیں۔ جیسے وہ 4 سال بعد لوٹایا تو 4 سال کی زکوٰۃ 1 لاکھ پر 10,000 بیلنس ہوئی، 1 لاکھ پہ 2500 روپے، 10,000 ہوئے 4 سال کے، تو وہ ایک مشت دینا یعنی ایک ساتھ دینا آپ پر واجب ہوگا، اب اس کو روک نہیں سکتے ہیں آپ۔ تو اس میں بڑی دشواری ہے کہ اس قرض کے اماؤنٹ پر کتنے سال کی زکوٰۃ بیلنس چل رہی ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا، اور جب وہ لوٹائے گا تو جتنے سال کی زکوٰۃ اس پر بیلنس ہے ایک ساتھ دینا واجب ہوگا۔ پتہ نہیں اس وقت آپ کی ایسی کنڈیشن ہو یا نہ ہو کہ ایک بڑا اماؤنٹ آپ ایک بارگی نکال سکیں، بڑی دشواری ہے۔ سب سے بڑا یہ کہ وہ فگر یاد رکھنا ہوگا۔ تو حضرت مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ، شارح بخاری علیہ رحمہ، انہوں نے اپنے فتاوے میں فرمایا کہ جو رقم قرض دی گئی ہے اس کی زکوٰۃ جو ہے جس نے قرض دیا ہے یہی بہتر ہے کہ ہر سال ادا کر دی جائے۔ تو پورے طور پہ مالک ہونا، یہ 8ویں شرط ہوئی۔ 9ویں شرط مال نامی ہونا، ایسا مال جس میں اضافے کی قدرت پائی جاتی ہے۔ زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر ہے، سونا چاندی، مال تجارت، بزنس کا جو بھی آپ کا کاروبار ہے، بزنس کے آئٹم، تیسرا کیش اماؤنٹ، نوٹ پر، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ ایک باب اور ہے جانور کی زکوٰۃ، اب اتنے جانور لوگوں کے پاس پائے نہیں جاتے۔ ایک ہے کھیتی کی زکوٰۃ، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، مال کی زکوٰۃ ٹاپک ہے۔ تو 3 قسم کے مال پر زکوٰۃ ہے، سونا چاندی، مال تجارت اور کیش جو نوٹ ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، روپیے پہ زکوٰۃ۔
تو مال نامی کی ڈیفینیشن یہ ہے ایسا مال جس میں اضافے کی قدرت پائی جاتی ہے، جیسے سونا چاندی، وہ تجوری میں بند ہے، جب بھی اس کا ریٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بزنس، تجارت، آپ بزنس کر رہے ہیں، روز بروز رولنگ ہو رہا ہے مال، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح نوٹ، اگر اسے آپ بزنس میں لگائیں گے تو اس سے بھی مال میں اضافہ ہوگا۔ تو مال نامی یہ شرط ہے، مال تو ہے لیکن مال نامی نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے اپنے بنگلے میں 5 لاکھ کا جھومر لگایا ہے، لٹکایا ہے، لوگ کو شوق رہتا ہے ڈیکوریشن کا، لائٹنگ کا، تو اس سے نہیں کہا جائے گا 5 لاکھ کے جھومر پر تجھے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ مال نامی نہیں ہے، وہ بزنس کے لیے نہیں ہے، بیچنے کے لیے نہیں خریدا ہے وہ، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی کی تاحد نگاہ زمین ہے، کروڑوں کی ہے، لیکن وہ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا ہے، رکھنے کی نیت سے خریدا ہے کہ مجھے نہیں تو میری جنریشن کو، میری آنے والی نسلوں کو کام آئے گی، اس لیے خرید رکھا ہے، تو بیچنے کے لیے نہیں ہے وہ زمینیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کسی نے کئی فلیٹ خرید کے چھوڑے ہیں رکھنے کے لیے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، یا اس سے وہ بزنس کرتا ہے، کرائے پہ دیتا ہے، تو جو رینٹ کی جو رقم آئے گی کرائے کی، زکوٰۃ کی شرائط پائے جانے پر، سال گزرنے پہ جو بچے گا خرچ وغیرہ سے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی، لیکن وہ فلیٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہی ہو جائے گا کہ وہ آمدنی کا ذریعہ، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کسی نے ایک فلیٹ خریدا بیچنے کی نیت سے اور اسی نیت پر قائم رہا اور اس کے پرانے مال پہ سال گزرا، تو اس فلیٹ کی کرنٹ جو ویلیو ہوگی اس حساب سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جیسے آپ نے فلیٹ خریدا تھا 50 لاکھ کا، 6 مہینے میں ہو گیا وہ 1 کروڑ کا، اب 11 رمضان کو آپ کے مال پہ سال کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ زکوٰۃ دیں گے تو 1 کروڑ کے حساب سے دیں گے۔ اسی طرح سونا خریدا تھا 10,000 روپیہ تولہ، آج ہو گیا 85,000 روپیہ تولہ، تو زکوٰۃ آج کے ریٹ سے نکالیں گے، وہ خریدی بھاؤ سے نہیں نکالیں گے، ورنہ لوگ اس میں بھی جو ہے دھوکے میں ہیں، اور ایسا کرتے بھی رہتے ہیں لوگ کہ ہم نے خریدا تھا سونا، بل ہے ہمارے پاس 10,000 روپیہ تولے کی، تو بل وغیرہ نہیں دیکھی جائے گی، آج کیا ریٹ ہے اس حساب سے زکوٰۃ نکلے گی۔ کسی نے فلیٹ خریدا بیچنے کی نیت سے، 2-3 مہینے بعد اس کی نیت بدل گئی، ماحول اچھا لگا، کلائمیٹ اچھا لگا، لوگ وہاں کے اچھے لگے، اس نے رکھنے کی نیت کر لیا، زکوٰۃ اس پہ سے ساقط ہو جائے گی، اب زکوٰۃ اس کی نہیں دینی پڑے گی۔ کسی نے فلیٹ خریدا یا کوئی زمین خریدا رکھنے کے لیے، 3-4 مہینے بعد بیچنے کی نیت ہو گئی تو بھی اس پہ زکوٰۃ ساقط رہے گی۔ مال نامی مال اس وقت ہوگا، مال تجارت اس وقت ہوگا کہ بیچنے کی نیت سے، خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی اور اسی نیت پر قائم رہے اور اس کے مال پہ سال گزرے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ نیت تبدیل ہوئی، زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اب اس پر زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ تو مال نامی، کسی کے پاس گھر میں کوئی مال ہے، وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، جیسے وہ ایک فرد ہے، اس کے پاس 2 کار ہے،
تو ایک کار اینی ٹائم کھڑی رہے گی، ایک ہی سے وہ سفر کرے گا، ٹریولنگ کرے گا، لیکن وہ بیچنے کی نیت سے نہیں ہے نا، وہ رکھنے کی نیت سے خریدا تھا، بعد میں شوق ہوا، وہ پرانی ہو گئی، لانگ ٹریولنگ کے لیے چلتی نہیں، تو اس نے ایک نیو کار لی، تو ایک بیلنس ہو گئی۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، حاجت اصلیہ کے تو علاوہ ہے، کھڑی ہے وہ، لیکن وہ مال نامی نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جیسے میں نے جھومر کی مثال دی، گھر میں لوگ جو ہے مہنگے سے مہنگا فرنیچر کرتے ہیں، آشائش کے لیے، زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بیچنے کے لیے تھوڑی نہ ہے، وہ مال نامی کی کنڈیشن نہیں پائی جاتی۔ تو مال نامی یہ بہت اہم شرط ہے، اضافے کی قدرت پائی جائے، وہ سونا چاندی ہے، نوٹ ہے اور مال تجارت ہے۔ اب ہم 10ویں شرط پر آتے ہیں، تھوڑا سا وقت کچھ زیادہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اس کو بریک نہیں کر سکتے۔ مال پہ سال گزرنا، زکوٰۃ کا ماہ رمضان سے کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ جب مال پر، مالک نصاب پر، مال پر سال کمپلیٹ ہوگا، اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو ایسا تھوڑی نہ ہے پوری قوم، عالم اسلام کا مسلمان سب ماہ رمضان میں مالدار ہوئے، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ ہم نے رمضان فکس کر لیا ہے، وہ بھی اس لیے کہ ہم کو اجر زیادہ ملے گا، ایک کا 70 ملے گا، ثواب زیادہ ملے گا، اس لیے ہم نے ماہ رمضان فکس کر دیا ہے۔ قربان جائیے، صحابہ کرام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم یعنی ہم صحابہ ماہ شعبان المعظم میں زکوٰۃ دے دیتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ ہمارا خیال ہوتا تھا کہ غریبوں کا ماہ رمضان اچھے سے گزر جائے، اس لیے شعبان میں زکوٰۃ دیتے تھے۔ ہم ماہ رمضان میں دیتے ہیں، کچھ لوگوں نے تو 27ویں شب فکس رکھی ہے، جو سب سے افضل ہے۔ مال پہ سال گزرے گا تو زکوٰۃ دینی ہے، اس سے پہلے پہلے دے کے فارغ ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ سال کمپلیٹ ہو گیا، آپ دھیرے دھیرے دے رہے ہو اور اس کو 2-4 مہینہ کھینچ رہے ہو، تو بھی تاخیر کا گنہگار ہو جائے گا وہ۔ مالک نصاب جب کوئی ہوا تو اسے، جیسے لوگوں کو آج اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد رہتی نا، ایسے ہی ڈیٹ آف نصاب یاد رکھنا چاہیے، اس کو لکھ لینا چاہیے۔ جیسے آج 65,000 روپیہ 52.5 تولہ چاندی کا اماؤنٹ ہے، تو مال تجارت کی شکل میں یا سونا چاندی کی شکل میں یا کیش کی شکل میں اتنا مال آ گیا، تو کس تاریخ میں کتنے بجے آیا، کون سے سن میں آیا، اس کو لکھ لینا چاہیے۔ نہیں لکھتا تو اس کو یاد رہنا چاہیے، وہی اس کے نصاب کی شروعات ہے۔ جب مال پہ سال کمپلیٹ ہوگا، اس کو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اس سے پہلے پہلے دے کے فری ہو جانا چاہیے۔ اب اگر کوئی مثال کے طور پر ماہ ربیع النور میں ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو مالک نصاب ہوا ہے، تو 12ویں کو اس کے مال پہ سال شروع ہوا، تو آنے والی 12ویں سے پہلے زکوٰۃ اس کو دے دینا چاہیے۔ 12ویں آئی، وہ انتظار میں ماہ رمضان کا، تو ماہ رمضان اس کے 6 مہینے بعد آئے گا۔ اب 6 مہینے کی تاخیر کا وبال آئے گا اس مالدار پر۔ غریب کا حق صرف اس لیے روکا ہے کہ رمضان میں دوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ ربیع الاول کی 12ویں کو تیرے مال پہ سال کمپلیٹ ہو گیا، اب ربیع الاول گیا، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، 6 مہینہ دیر کیا، تو یہاں زیادہ ثواب کے چکر میں وہ بہت بڑے عذاب کا مستحق ہوگا۔ غریب کا حق روک کے رکھا ہے وہ۔ اب اگر
ربیع الاول میں یا ربیع الاخر میں، جمادی الاول میں، رجب میں کسی کے مال پہ سال کمپلیٹ ہوتا ہے، تو اگر رمضان تک روکے گا تو 16 مہینہ، 14 مہینہ، 13 مہینہ، یہ جو ہے 6 مہینہ، 5 مہینہ، 4 مہینہ غریب کا حق روکنے کا عذاب کا مستحق ہوگا وہ. تو اس کی جائز صورت یہ ہے، سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فتح رضویہ شریف میں اس کو بیان کیا. جائز صورت یہ ہے کہ جیسے ربیع الاول شریف کی 12ویں کو کسی کے مال پر سال کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ 12ویں کو زکوٰۃ دے دے، آنے والی 12ویں کو 1 سال ہوا، زکوٰۃ دے دے. اب 6 مہینے بعد جب ماہ رمضان شریف آئے گا تو 1 مرتبہ بس ایسا کرے کہ رمضان میں بھی زکوٰۃ دے دے، 6 مہینہ ہی میں دے دے. اب وہ رمضان میں کوئی سی بھی تاریخ طے کر لے، 10 رمضان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی تاریخ طے کر لے، 3 رمضان سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ طے کر لے، یا 27ویں شب طے کر لے جو سب سے فضیلت والی ہے، اور پھر ہر سال ماہ رمضان میں اسی تاریخ میں دیا کرے، تو رمضان کی فضیلت بھی پائے گا اور تاخیر کا عذاب بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایڈوانس میں نکال رہا ہے. تو یہ کر لے وہ، اور یہ نہیں کرے گا اور ماہ رمضان کے انتظار میں رہے گا تو ماہ رمضان میں اس کے مال پہ سال شروع اگر نہیں ہوا ہے تو تاخیر کا عذاب ہوگا اور وہ گناہ کبیرہ کا مستحق ہوگا، اس پہ توبہ واجب ہوگی. اور اس میں لوگوں کو اور بھی مغالطہ ہے، لوگ ہر مال پر الگ الگ سال کی شروعات کرتے ہیں. جیسے ابھی رجب میں سونا لیا ایک مالدار نے، مالک نصاب ہے وہ، تو وہ سمجھتا ہے اس کو تو 2 ہی مہینہ ہوا. وہ ایک کپڑے کی دکان کھول لیے دادر میں، تو اس کو تو ابھی 6 ہی مہینہ ہوا. ایسا نہیں، اس میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ مالک نصاب پر، اس کے مال پر، پرانے مال پر جب سال ختم ہوگا تو نئے مال پر بھی ختم مانا جائے گا. ہر مال کا الگ الگ سال نہیں پکڑا جائے گا. بھائی وہ مال تو آپ ہی کا ہے، بلکہ جیسے 11 رمضان المبارک کو دوپہر 3 بجے کسی کے مال پہ سال کمپلیٹ ہوتا ہے. بیٹوں کو باپ نے بلایا، اس نے کہا دیکھو زندگی موت کا بھروسہ نہیں، میری طبیعت بھی بگڑی ناساز رہتی ہے، میں چاہتا ہوں وراثت پراپرٹی تقسیم کر دو. باپ کا سارا مال بانٹ دیا، بیٹے کو 10 لاکھ روپیے آدھا گھنٹے پہلے آ گئے تو اس 10 لاکھ پہ بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اسی وقت دینا ہوگا. ایسا نہیں کہ وہ 10 لاکھ پر آنے والے سال میں وہ بولیں گے یہ تو ابھی آیا، بلکہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بارِ شریعت میں فرمایا 1 منٹ پہلے بھی جو نیا مال آیا تو پرانے مال کا ختم، نئے مال کا ختم مانا جائے گا. اس کے سال کی شروعات ابھی سے نہیں مانیں گے کہ یہ تو ابھی نیا نیا ہے، پرانے مال کا ختم، نئے مال کا ختم. تجوری میں جو سونا چاندی کی شکل میں ہے، بینک میں جو سونے چاندی کی شکل میں مال ہے وہ نصاب کی مقدار ہے، تو اس پہ سال گزرے گا تو آپ کے ہر مال پہ سال گزرے گا، چاہے وہ سیونگ میں ہو، چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں ہو، چاہے وہ ایف ڈی آپ نے کرایا ہو، سب پر زکوٰۃ دینی ہوگی. تو جب مال پہ سال کمپلیٹ ہو اس کے پہلے ایک پیپر پہ آپ نے کیش کتنا ہے وہ کیش لکھ لیں، سونا چاندی کتنا ہے، گولڈ کتنا ہے، سلور کتنا ہے وہ لکھ لیں، قرض آپ نے کس کو دیا ہے وہ لکھ لیں، ڈپازٹ کہیں دیا ہے وہ لکھ لیں، بی سی لگائی ہے
تو کتنی قسطیں دے چکے ہیں، کتنا اماؤنٹ دے چکے ہیں وہ لکھ لیں، اور پھر اس کا ٹوٹل کر کے 40% نکال دیں، 2.5% نکال دیں۔ آپ کی زکوٰۃ کچھ زیادہ چلی جائے گی لیکن 100% صحیح ادا ہوگی۔ غریب کا ایک رتی بھی آپ پر نہیں نکلے گا، اور اچھی نیت سے دو گے تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ مال پہ سال گزرنا سے مراد یہاں یہ بھی ہے کہ سال کا اول دیکھیں گے، آخر دیکھیں گے۔ جیسے ماہ رمضان شریف میں 11 رمضان کو کسی کے مال پہ سال شروع ہوا، تو بیچ سال میں جیسے ربیع الاول میں 11 کے مہینے میں اس کا نصاب گھٹ گیا، قرض دار ہو گیا، کوئی اور پریشانی آ گئی، اس میں بہت خرچ ہو گیا، نصاب گھٹ گیا، 1 لاکھ سے اس کے پاس جو ہے 20,000 ہی مال بچا، تو نصاب گھٹ گیا۔ لیکن رمضان آتے آتے اس نے اسٹرگل کیا، محنت کی، 11 رمضان کی تاریخ آتے آتے دوبارہ نصاب کا مالک ہو گیا، تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بیچ کا نصاب کا گھٹنا، مراد یہ ہے کہ بیچ کے نصاب کا گھٹنا دیکھا نہیں جائے گا۔ شروع سال میں آپ مالک نصاب ہیں اور سال کے اینڈنگ میں مالک نصاب ہیں، یہی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کافی ہوگا۔ یہ زکوٰۃ واجب ہونے کی 10 شرطیں تھیں، پھر ایک بار سن لو، اس کو یاد رکھو۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط عاقل ہونا، تیسری شرط بالغ ہونا، چوتھی شرط آزاد ہونا یعنی غلام نہ ہو، پانچویں شرط مالک نصاب ہونا، چھٹی شرط نصاب کا حاجت اصلیہ کے علاوہ ہونا، ساتویں شرط نصاب کا قرض کے علاوہ ہونا، آٹھویں شرط پورے طور پہ مالک ہونا، نویں شرط مال نامی ہونا، 10ویں شرط ہے مال پہ سال گزرنا۔ اس کی اچھی وضاحت میں نے پیش کر دی ہے، امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ جن پہ زکوٰۃ واجب ہے اللہ تعالیٰ خوش دلی کے ساتھ انہیں دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اپنے سرمایہ سے، اپنے مال سے غریبوں کی خدمت کرنا، مدد کرنے والا بنائے۔ اللہ عز و جل شانہ تمام حاضرین کو، سامعین کو، سب کو خوب خوب نوازے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل سماعت کریں گے زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، اس کی وضاحت کریں گے۔